ابو بکر صدیق اور آل محمد یہ دو نہیں ہیں، مصطفیٰ ایک کر کے گئے تھے اور آج بھی یہ ایک ہی ہے۔ اور سن لیجیے اہل سنت و جماعت، ائمہ اہل بیت میں چھٹے امام، اقلیم امامت کے چھویں تاجدار امام جعفر صادق، یہ مرید ہیں حضرت قاسم کے، اپنے نانا کے مرید ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا پیر۔ شجرہ اٹھا کے دیکھنا اپنی اپنی جگہ، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق ہوگی کہ امام جعفر صادق اپنے نانا حضرت قاسم کے مرید ہیں، اور حضرت قاسم مرید ہیں حضرت سلمان فارسی کے، اور حضرت سلمان فارسی مرید ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے، اور سیدنا ابو بکر صدیق سے جو مل گیا وہ مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس طرح یہ سلسلہ صحابہ کا سلسلہ بھی ہے، اہل بیت اطہار کا سلسلہ بھی ہے۔ یہاں دونوں نسبتیں موجود ہیں، جس کی آنکھیں کھلی ہوں وہ اس بات کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اور جو اندھا ہو اسے بغیر اعتراض کے کوئی بات نہیں۔ اور اس طرح کے اعتراض تو لوگ خدا پہ بھی کرتے ہیں اور خدا کے رسول پہ بھی کرتے ہیں، لیکن اعتراض وہی ہوگا جس میں کوئی وزن ہو۔ گرامی قدر حضرات، آج اس سلسلہ کی طرف سے میلاد شریف کی یہ محفل منائی جاتی ہے، اور میرے آقا بہت سے فضائل آپ نے سنے، صرف ایک بات، وقت کم ہے، وہ بات یہ ہے کہ حضور امام الانبیاء والمرسلین، قائد المرسلین، سید النبیین، امام الاولین والآخرین، حبیب خدا، اللہ نے آپ کو نائب مطلق فرمایا۔ حضور اللہ کے نائب مطلق ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے محکموں میں آخری درجے کی، بڑے درجے کی جو ملازمت ہوتی ہے اسے کی پوسٹ کہتے ہیں، کی پوسٹ، یعنی کہ سب سے بڑا عہدہ اس کا ہے، جو اس کا مقام یہ ہے کہ کی پوسٹ ہے، اس کی چابی کا درجہ رکھتا ہے۔ آئیے ذرا سا توجہ فرمائیں گے، میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو لہ مقالید السماوات والارض، اللہ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں، مفاتح الغیب، عندہ مفاتح الغیب لہ مقالید السماوات، یہ علم ہے، یہ تصرف ہے، آسمان و زمینوں کی مقالید اللہ کے پاس ہیں، آسمان و زمینوں کے مفاتیح اللہ کے پاس ہیں۔ اب آئیے مفسرین کی آراء سنیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کیا ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں مفاتیح تو مفتاح کی جمع ہے، اور مفتاح چابی کو کہتے ہیں، اور کس کی چابی؟ آسمان و زمینوں کے علوم کی۔ اور چابی کا علوم سے کیا تعلق؟ چابی کا علوم سے کیا تعلق؟ علم تو کیفیت ہے، علم محسوس وجود نہیں رکھتا، علم تو ایک کیفیت ہے، اور کیفیت کو چابی لوہے کی لگتی ہے، یا کیفیت کو چابی لکڑی کی لگتی ہے، یا کیفیت کو چابی تانبے کی لگتی ہے؟ کس چیز کی چابی اللہ کے پاس ہے؟ ارے غیب کیفیت ہے، اور کیفیت کا مکان بھی کیفیت ہے، اور مکان جب کیفیت ہے تو اس کا تالا بھی کیفیت ہے، اس کیفیت کی جو چابی ہے وہ بھی لوہے کی نہیں، وہ خاص چابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھو، فرمایا مفاتیح کی میم ہے اور مقالید کی دال ہے، وہی چابی ہے جس کے نام کا اول حرف میم ہے اور آخری حرف دال ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو مفاتیح رب کے پاس ہے، اپنے رب کے پاس بھی کروڑہا برس اس کی صفات ذاتیہ کے ساتھ ساری کائنات کی چابی وہ وجود مطلق جناب محمد مصطفیٰ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس طرح جاندار بولے جو کچھ میں نے عرض کیا۔ چابی سے ہر چیز، جس چیز کی چابی ہے وہ شے کھل جاتی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ دیکھو، فرمایا کن تو کنز مخفیہ، میں تو خود ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ میں کھل جاؤں، پہچانا جاؤں، تو کون سی چابی کام آئی؟ فرمایا وجود محمدی کی وجہ سے میں کائنات پر آشکارا ہو گیا۔ سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس جہان سے اس جہان تک ایک سفر جاری ہے۔ عالم اجسام میں جو لوگ آئے ہیں عالم برزخ میں جائیں گے، عالم برزخ سے پھر باس بعد الموت اس دنیا میں جائیں گے، لیکن یہ کبھی سفر الٹا نہیں ہو سکتا۔ عالم ارواح سے عالم اجساد، عالم اجساد سے عالم برزخ، انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء اس سفر میں عالم اجساد سے برزخ کا سفر کر چکے، لیکن وہی چابی جو سارے اللہ کی طرف سے جاری کردہ کلمات و عادات کی بھی چابی ہے، فرمایا قانون یہی ہے کہ یہ عالم اجساد سے عالم برزخ کو جا چکے، اب ان کا واپس آنا ممکن نہیں قانون کے مطابق، لیکن فرمایا سارے قوانین کی چابی تو حضور ہیں۔ آج معراج کی شب حضور آئیں گے، فرمایا قانون کا تالا ان سے کھول لیا جائے، مصطفیٰ چابی ہے اس سے تالا کھول لیا جائے، برزخ سے پلٹ کے عالم اجساد میں کوئی نہیں آتے، پر صحیح احادیث کہتی ہیں کہ مسجد اقصی میں برزخی زندگی والے 1,24,000 انبیاء جمع ہیں، اور جمع ہو کر بتا رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب وجود محمدی کے سامنے عاجز ہے کہ رب نے انہیں مفتاح بنایا ساری کائنات کی، جو نہیں ہو سکتا ان کا اشارہ ہو جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، یہ قانون ہے، اور جب سورج غروب ہو جائے تو پلٹتا نہیں، لیکن مصطفیٰ وہ متصرف ہیں، اللہ نے وہ قدرتیں دی ہیں کہ وہ خود مفتاح ہیں سارے قوانین کے بھی اور سارے قدرتوں کے بھی۔ فرمایا سورج غروب ہو چکا، اس کی تصدیق ہو چکی، لیکن مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں رسول اللہ نے انگلی کا ایک اشارہ کیا، سورج پلٹ کے ڈوبا ہوا سورج عصر کے وقت پر آیا، اور سورج اعلان کرتا ہے کہ تصرف کے یہ بادشاہ ہے اور عالم امکان کی سب چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، چاہے تو طلوع نہ ہونے دے اور چاہے تو غروب سورج کو پلٹا کے عصر کے وقت پر لے جائیں، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اور آخری جملہ یہ کہوں گا کہ دنیا اپنے لیے احوال اور حالات پیدا کرنے سے عاجز ہے، ہم جیسے کتنے بندے اس فکر میں ہیں، لیکن خواجہ خواجگان آج ان کے دربار پر سارے اسباب اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مفتاح نے، اسی چابی نے یہ تصرف اپنے غلاموں کو عطا فرما رکھا ہے، جن کے لیے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نرم فرماتا ہے اور ان کے لیے سہل فرما دیتا ہے، اور یہی خلافت نبویہ کا رنگ ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے اس جگہ پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔